یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم سیکھ سکتے ہیں بات چیت کو کرنا، بالکل، میں مشکل بات یہی چیت کہنا کو چاہ رہا خاص ہوں کر کہ کے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان بڑی بڑی مشکل چیزیں سیکھ لیتا ہے. آپ لوگوں کی ہنرمندی کی طرف نظر ڈالیں تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. جی کبھی کبھی آپ سوچیں کہ کس طرح ایک سرجن سٹینٹ ڈال دیتا ہے انسان کے دل میں بغیر سینے کو کھولے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی میں ہم 18 سے 20 سال تک اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں گزارتے ہیں، جس سے ہمارا مدعا یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ پڑھے لکھے ہو جائیں، کچھ فیشنیبل ہو جائیں اور روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں. لیکن جو گفت و شنید ہے، خاص طور پر مشکل موقعوں پر مشکل بندے سے جب جذبات بڑھ ہوں اور نفع نقصان بہت بھاری نظر آ رہا ہو، تو یہ جو بات چیت ہے یہ تو ہم چند دن میں سیکھ سکتے جی ہیں. بالکل، یعنی یہ کوئی ایسا کوئی بڑا کام نہیں ہے، بشرطے کہ ہم کرنا شروع کر دیں. تو ہمیشہ جو مذاکرات ہیں ان کو سیکھنا پڑتا ہے. میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو حق سچ پر ہوتے ہیں لیکن انہیں اچھے مذاکرات کرنے نہیں آتے، پریا پنچایت میں وہ جھوٹے پڑ جاتے ہیں. اور میں نے ایسے بھی بے شمار لوگ دیکھے ہیں کہ جو حق سچ پر نہیں ہوتے لیکن عدالت میں کھڑے ہو کر بات اتنے سلجھے طریقے سے کرتے ہیں کہ جج فیصلہ ان کے حق میں کر دیتا ہے. تو طریقہ سلیقہ جو ہے بات چیت کرنے کا یہ بہت اہم ہے، چونکہ اس سے ہمارے امن و سکون میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے، اطمینان بڑھ سکتا ہے. تو اس میں کچھ وقت کی جو سرمایہ کاری ہے اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو خاتون کو میں یہی کہوں گا کہ اگرچہ آپ نے بہت دیر کر دی اور مشکل ہوتا ہے پہنچنا یا مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اب جب کہ آپ نے حوصلہ کر کے ہمیں اپنا احوال بتایا ہے تو ذرا ایک قدم اور آگے بڑھائیے، کاؤنسلنگ میں آئیے، سارا روڈ میپ سمجھیے، بات چیت سمجھیے اور اپنے ذہن کو مثبت رکھ کے چلیں. کہانیاں بناتے ہوئے آگے نہ بڑھیں، نا امیدی کے ساتھ اور منفی ذہن کے ساتھ آگے نہ بڑھیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہائی وے پہ ایک صاحب اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور اچانک انہیں پتہ چلا کہ ان کی گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا. جی پریشان ہوئے. جب انہوں نے گاڑی کو کھول کے دیکھا تو وہ اور بھی پریشان ہو گئے کہ ان کی گاڑی میں جیک نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ چاروں طرف مجھے دور کوئی مدد بھی نظر نہیں آ رہی، تو اب میرا کیا بنے گا. انہوں نے پھر بھی نگاہ اٹھا کے صاحب نے چاروں طرف دیکھا تو کچھ 1 کلومیٹر فاصلے پر سڑک سے ہٹ کے ایک پہاڑی کے اوپر ایک مکان نظر آیا. انہوں نے سوچا کہ وہاں جا کے انہیں کوئی مدد حاصل کرنا چاہیے. پھر انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہاں کوئی رہ بھی رہا ہے کہ نہیں رہ رہا، ایسے ہی میں پہاڑی پہ جاؤں اور وہاں کوئی ہو ہی نہ. اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کی ایک کھڑکی میں روشنی جل اٹھی ہے. اچھا، تو انہیں لگا کہ گھر میں کوئی ہے تو صحیح. لیکن جو بندہ اتنا شہر سے کہیں دور اس پہاڑی مقام پہ اکیلا رہتا ہے، ضرور وہ کوئی آدم بیزار آدمی ہوگا. تو جی کیا فائدہ جانے کا. لیکن پھر وہ چلنا شروع ہو گئے. پہاڑ تک پہنچے تو انہیں لگا پہاڑی کافی اونچی ہے، تو پتہ نہیں میں یہ پہاڑی چڑھ بھی سکوں گا کہ نہیں، اور پھر میں آگے جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کے تھوڑا سا دروازہ کھولیں اور میری بپتا سن کے تو دروازہ بند کر کے تو اندر چلے جائیں، تو پھر کیا ہوگا. تو پھر میں بڑا مایوس ہوگا، تو میں یہیں سے لوٹ چلتا ہوں. تو لیکن وہ پہاڑی پر چڑھتے رہے اور چڑھتے چڑھتے وہ مکان کے باہر پہنچ گئے. انہوں نے پھر سوچا کہ دیکھ لو شرمندگی ہوگی اگر ان کے پاس جیک ہوا بھی اور انہوں نے دینا نہ دیا، پسند نہ کیا، تو بہتر ہے کہ تم واپس لوٹ چلو. تو یہ جو ہے اس ندامت سے تو کم از کم تم بچ جاؤ گے. اس کے بعد وہ انہوں نے دروازے کو بہرحال نوک کر دیا. ٹھیک، جب دروازے کو نوک کیا تو انہیں لگا کہ کوئی میرے لیے دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن ان کو حیرت ہوئی کہ دروازہ کھلا کھل گیا، اور اچھا، ایک بھلے مانس سامنے کھڑے تھے.
جی اور انہوں نے کہا کہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. جی. تو کہنے لگے کہ مجھے آپ کا جیک نہیں چاہیے. وہ جو اسٹوری بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہی ہوئے گا. اب پتہ نہیں انہوں نے پھر جیک لیا کہ نہیں لیا، پتہ نہیں انہوں نے مدد لی کہ نہیں لی، پتہ نہیں ان کے پنکچر ٹائر کا کیا بنا، پتہ نہیں وہ گھر کیسے پہنچے. لیکن اس کہانی سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے گھر میں نشے کی بیماری جیسی علت ہو یا انفیڈیلٹی کا معاملہ ہو یا گھر فساد کی نظر ہو رہا ہو تو انہیں ایک مثبت ذہن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے جی اور آگے بڑھ کے جو مشورہ دیا جائے اس پہ غور و غوص کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں بہت دفعہ ایسے کلائنٹس کا سامنا ہوتا ہے کہ جو کئی سال بتا دیتے ہیں ہم تک پہنچتے جی. اور جب وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ اتنا منفی ہوتا ہے کہ انہیں کسی چیز میں اپنے مسئلے کا حل نظر نہیں آتا. مسئلے سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، ہم خود کاؤنسلر ہیں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ایکچولی ہماری زندگی میں بھی ویسے ہی مسئلے ہوتے ہیں جیسے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس علم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں. لہٰذا اس کے نتیجے میں ہمیں بہتری ملنا شروع ہوتی ہے اور اسی تجربے کی روشنی میں پھر ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ ذرا سی بات پہ گوگل پہ جاتے ہیں، لیکن 99% فیملیز گوگل پہ جا کے کبھی یہ لکھنا گوارا نہیں کرتی کہ میرے بیٹے کا نشے کا مسئلہ ہے، بتائیے میں کیا کروں. یعنی اپنے مسئلے کو بیان کرنا اور اس کا حل چاہنا. لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ گاجر کا حلوہ کیسے بناتے ہیں تو مجھے بتائیے، تو اس کی ترکیبیں وہاں سے سیکھ کے لوگوں سے بہت ساری تعریف سمیٹتے ہیں. جو مسئلہ ان کو نہ دن کو چین سے گزارنے دیتا ہے نہ رات کو سونے دیتا ہے، اس بارے میں وہ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کے کچھ بھی سرچ نہیں کرتے. آپ کسی ڈائبیٹک سے پوچھ لیں، وہ ہر مسئلے کے لیے انٹرنیٹ پہ جاتا ہے ماں سوار ڈائبٹیز کے. وہ آپ کسی دل کے مریض سے بات کر لیجئے تو جو ہماری دکھتی رگیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہوئے چونکہ ہمیں بے چینی ہوتی ہے، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں سوچنے سے اجتناب کریں. اسے ڈینائل کہتے ہیں. ڈینائل کے ساتھ ساتھ پھر ایک چیز ڈیلیوژن بھی ہے کہ جب آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کا ذہن جو ہے آپ کو نت نئے وہموں میں بھی مبتلا کرے گا اور آپ کو ایسے خیالات آئیں گے جو مافوق الفطرت ہوں گے. پھر آپ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ معجزے برپا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر آپ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو چٹکی بجاتے آپ کا مسئلہ حل کر دیں، جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس وہ کوئی چلا کاٹیں گے جس سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، یا وہ کوئی دم کریں گے جس کے آپ کی دنیا بدل جائے گی. تو ان چیزوں سے تھوڑا نکلنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے.